ان کے پیچھے خامخواہ چلتا رہا. یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش اگر میں نے اپنا مقتدا بنانا تھا, اپنا امام بنانا تھا, کسی کا دامن, کسی کا پلہ پکڑ کر اس کے پیچھے چلنا تھا, تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جن کے پیچھے چلا جائے, جن کی اتباع کی جائے, جن کی اتباع کے اندر جان کو قربان کر دیا جائے, سب کچھ دے دیا جائے, یہ اس کے قابل صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے. اگر کسی بندے کو آپ کی غلامی سب کچھ دے کر مل جائے, بہت سستا سودا. قیامت والے دن آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کہ کاش میں اس کے پیچھے کیوں چلا, میں اس بدبخت کے پیچھے کیوں چلا, میں اس شیطان کے پیچھے کیوں چلا, اس مردود کے پیچھے کیوں چلا, اس ملعون کے پیچھے کیوں چلا, جو دین سے دور تھے, جو گمراہ تھے, جو دین کو نہیں جانتے تھے, جو اللہ کی بات کو نہیں جانتے تھے, جو حدیث کو نہیں جانتے تھے, جو صرف گمراہ کرنا جانتے تھے, جو صرف اقتدار کے بھوکے تھے, میں ان کے پیچھے کیوں چلا. اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں بھی, اور قیامت تک جو بھی اس طریقے پر چلا, اس کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا. ایک سبب ہے آخرت کو جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا, شک ہے. ہم سب شک کے اندر مبتلا ہیں, بچیں اس چیز سے. جس دن موت آئے گی اس دن شک کے ساتھ دنیا سے نہ جانے والے بنے. یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو یقین کے ساتھ, قرآن پڑھا ہے تو یقین کے ساتھ, حدیث کو مانتے ہیں تو یقین کے ساتھ, اس حالت سے دنیا سے جائیں. ایک شک کی بیماری ہے. دوسرا, دنیا کے اندر منہمک ہونے کی, ایسا مست ہو گئے کہ آنکھوں پر پٹی آ گئی, ایسا مست ہو گئے کہ چربی چھا گئی دماغ کے اوپر اور سوچنے کی فرصت نہ ملی. اور تیسری, ہاں میں ہاں ملانا. اور چوتھی چیز, لمبی امیدیں. بندہ بعض دفعہ جانتا ہے, سوچتا ہے اچھا یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, پھر اپنے نہیں, پھر اپنی اولاد کے لیے کر لوں, اپنی اولاد, پھر اپنے پوتے کے لیے, پھر پڑھ. زندگی تھوڑی ہے, امیدیں لمبی ہیں, پلان زیادہ ہے. زندگی 50 سال کی ہے, پلان 500 سال کے ہیں, جس کی وجہ سے بندہ آخرت سے غافل ہوتا ہے. ایک بہت ہی اہم قسم کی بات سامنے رکھیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کی عادت شریفہ کو یاد رکھیں. جب اللہ کی نافرمانی بندے کرتے ہیں, اللہ پاک اسباب کو نہیں چھینا کرتے. مال دیا ہے, دولت دی ہے, مکان دیے ہیں, زمین دی ہے, دکانیں, اللہ ان کو نہیں چھینتے. اللہ پاک اسباب کو نہیں چھینا کرتے, اسباب کے اندر کی لذتوں, راحتوں کو چھین لیا کرتے ہیں. اللہ کی عادت شریفہ کو یاد رکھیں. یہ نہیں ہے نافرمانی کریں گے تو بیوی مر جائے گی, نہیں. اللہ پاک نے جو بیوی کے اندر اطمینان اور سکون رکھا ہے, ان ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ نے محبتیں پیدا کی. ایک آدمی تھکا ہوا گھر آئے, بیوی کو دیکھتے ہی ساری تھکن دور ہو جائے. یہ جو راحت اور لذت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. بچے رہتے ہیں, اولاد ہے, لیکن اولاد نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننا تھا, جن کو دیکھتے ہی آدمی کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں, وہ ٹھنڈک نہیں بنتی, وہ مصیبت بنتی ہے. اسباب نہیں اللہ چھینا کرتے. دکانیں اللہ نہیں چھین لیں گے, اللہ مال نہیں چھین لیں گے نافرمانی کی وجہ سے. مال کے اندر کی لذتوں کو ختم کر دیتے ہیں. مال سبب تھا انسان کو بے پرواہ کر دینے کا. غنا تو کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی اور کا محتاج نہ رہے. مال جتنا جتنا بڑھے گا لذت ختم ہوگی, بندہ اتنا زیادہ محتاج ہو جائے گا. مال نہیں تھا تو کوئی اصول تھا, کوئی طریقہ تھا, کوئی زندگی گزارنے کے طریقے اصول تھے. مال آ گیا, ایسی محتاجگی اور ایسا فقر مسلط ہو جاتا ہے کہ اصول بھی ختم ہو جاتے ہیں. مکان حفاظت کا سبب تھا, اسی حفاظت کو اللہ دور کر دیتے ہیں. مکان ہی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. جائیداد ہی موت کا سبب بن جاتی ہے. حالانکہ جائیداد کی وجہ سے, مکان کی وجہ سے تو حفاظت ملنی چاہیے تھی, مال کی وجہ سے غنا ملنا چاہیے تھا, اللہ وہ ختم کر دیتے ہیں. عہدہ سبب بننا چاہیے تھا عزت کا. عہدہ تو ایک عزت کی چیز ہے, لیکن عہدہ ہی ذلت کا سبب بن جاتا ہے. جس کے پاس عہدے ہیں, اگر وہ لوگوں کی گالیاں سنیں تو کبھی شاید وہ عہدہ قبول بھی نہ کریں. اتنی اللہ پاک نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے نافرمانی پر
اللہ پاک اسباب کو چھینا نہیں کرتے، واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ پاک اس کے اندر کی، ان اسباب کے اندر کی لذتوں کو، راحتوں کو، خوشیوں کو اللہ سلب کر لیا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی زمانے میں کوئی آدمی آ کر یہ کہتا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا اس لیے پریشان ہوں، سمجھ میں آتی تھی۔ آج تو وہ آدمی آ کر کہتا ہے، روتا ہے، جس کا بینک بھی بھرا ہوا ہے، جس کا گھر بھی بھرا ہوا ہے، وہ آ کر کہتا ہے جی مرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت پریشانی ہے۔ کیا کہاں سے لائیں اس کے بندے کا حل؟ کسی زمانے میں آدمی آتا تھا، بچی جوان ہے، اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اس کی شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے روتا تھا۔ آج ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، دنیا کی ہر نعمت دی، میں نے اس کے نام مکان بھی لگا دیا، میں نے اس کے نام فلاں چیز بھی کی، فلاں بھی دیا، فلاں بھی دیا، فلاں بھی دیا، پھر بھی میری بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ اس بندے کا کیا حل کریں؟ کہاں سے لائیں اس کا حل؟ کبھی سوچیں، اگر قرآن کو مانتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں میرے دین کو چھوڑو گے میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ یہ قرآن ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آخرت سے غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو صرف آخرت کا نقصان ہوگا، نہیں، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، دنیا بھی مقدر ہو جائے گی، دنیا بھی بے مزہ ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی جینے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ہر بات ہمیں بتا کر گئے ہیں، ایسا وقت آئے گا یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی مکانہ، ایک آدمی قبرستان کے اندر سے گزرے گا، ایک قبر کے اوپر لیٹ جائے گا اور کہے گا کاش آج میں مرا ہوا ہوتا، اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ لیس بہ الدین الا البلاء، یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ بہت قرضے میں پھنسا ہوا ہے اس لیے یہ بات کہتا ہے، نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ مال والا بھی ہے، وہ عہدے والا بھی ہے، وہ مکان والا بھی ہے، وہ زمین والا ہے، وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، پھر یہ پریشانی کہاں سے آ گئی؟ یہ اس کا گھر اس کے لیے جہنم کیوں بن گیا؟ اس کی بیوی اس کے لیے مصیبت کیوں بن گئی؟ اس کے بچے اس کے لیے مصیبت کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے سب کو نافرمان بنا دیا۔ بدلیں اپنے راستوں کو، غلط راستوں پر چل رہے ہیں ہم، بدلیں اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہماری کامیابی کے لیے قرآن اتارا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، اسی راستے میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔